قائد ایوان وزیر اعظم کون ہوگا، اس کا تعین کرنے کے لیے نمبروں کا کھیل بالآخر شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس 155 ووٹ ہیں، جبکہ اس کے اتحادیوں کی نشستیں 24 ہیں۔ اس طرح حکومت کو کل ملا کر 169 اراکین کا اعتماد حاصل ہے۔ مشترکہ حزب اختلاف کے پاس 162 ووٹ ہیں۔ اگر کم از کم 10 اراکین حکومت سے حزب اختلاف میں چلے جاتے ہیں تو اسے 172 کا جادوئی نمبر حاصل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی عمران خان گھر چلے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے کتنے اور کہاں تک امکانات موجود ہیں۔ حزب اختلاف کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے کم از کم 20 اراکین اسمبلی پہلے ہی رائے شماری کے دن فلور کراس کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسطی یا شمالی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ یا سندھ یا جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیتنے کے امکانات کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں۔ کچھ کی مٹھی بھی گرم کی گئی ہوگی۔ اگر اس دعوے میں نصف سچائی بھی ہوئی تو مارکے والے دن میدان حزب اختلاف کے ہاتھ رہے گا۔ حکومت کے اتحادیوں میں کاف لیگ کے پاس 5 ووٹ، ایم کیو ایم کے پاس 7 ووٹ، بی اے پی کے پاس 5 ووٹ، جی ڈی اے کے پاس 3 ووٹ، آزاد 2، شیخ رشید 1 اور جے ڈبلیو پی کے پاس 1 ووٹ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حزب اختلاف نے تحریک انصاف کے اراکین کو توڑ کر اپنی گنتی پوری کر لی تو وہ خسارے میں رہیں گے، لہٰذا وہ سب اس حکومت کی شاخوں سے پرواز کرنے اور اگلی میں نشستیں حاصل کرنے کے لیے شرائط پر گفت و شنید کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوا تو حزب اختلاف 200 سے زائد ووٹوں کی زبردست اکثریت سے عمران خان کا تختہ الٹ دے گی۔ ٹھیک اسی وجہ سے عمران خان 2 محاذوں پر لڑ رہے ہیں۔ اپنے غرور اور تکبر کی کڑوی گولی نگل کر ترغیبات کے ذریعے اتحادیوں کو ساتھ رکھنے کی تگ و دو میں ہے، لیکن ان کی اصل توجہ اپنے ساتھیوں کو حزب اختلاف کی طرف جانے سے روکنے پر ہے۔ یہ تاثر ارزاں کرنا مقصود ہے کہ ان کا پایا مضبوط ہے، وہ کہیں نہیں جا رہے، اس لیے ان کے حامی دل برداشتہ نہ ہو اور ان کے ساتھ ہی رہیں۔ عمران خان کی حکمت عملی رائے شماری کے دن اپنے اراکین قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکنا ہے، اور اگر وہ ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حزب اختلاف کے ساتھ مل کر ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر ان کی تحریک انصاف کی رکنیت ختم کر کے ان کے ووٹ کینسل کر دیں گے۔ آئینی طور پر وہ انہیں اپنے خلاف ووٹ دینے سے نہیں روک سکتے، اور اگر طے شدہ طریقہ کار کے مطابق چلا جائے تو نااہلی کے عمل میں 4 مہینے لگ سکتے ہیں، 1 ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اور 3 ماہ سپریم کورٹ میں اپیلوں میں۔ لیکن اسپیکر آئینی طریقہ کار ایک طرف رکھ کر عمران خان کو پچھلے قدموں پر جاتے ہوئے لڑنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ حزب اختلاف یہ جانتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اسی وقت اتحادیوں سے مذاکرات کر رہی ہے، کیونکہ انہیں اسپیکر حزب اختلاف کے ساتھ اتحاد کرنے سے نہیں روک سکتے۔ ووٹنگ کا دن ہنگامہ خیز اور گمبھیر ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب عمران خان کی حمایت نہیں کر رہی اور وہ غیر جانبدار ہے۔ لیکن اگر عمران خان بچ جاتے ہیں تو اپوزیشن اس پر الزام عائد کرے گی کہ اس نے آخری لمحات میں اتحادیوں کو خان کے ساتھ جڑے رہنے کا اشارہ دے کر حکومت کی ڈوبتی نفسیں بحال کر دی، اور اگر عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنائیں گے کہ اس نے کچھ حقیقی یا فرضی وجوہات کی بنا پر ان کے خلاف سازش کی۔ لیکن کھیل ختم نہیں ہوتا جب تک حتمی سیٹی نہیں بچ جاتی۔ اگر عمران خان کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے تو حزب اختلاف کو اگلے مرحلے کے لیے مل کر طریقہ کار طے کرنا ہوگا۔ اسلام آباد میں اگلی حکومت کون بنائے گا، یہ کب تک چلے گی، انتخابات، احتساب اور بجٹ قوانین میں کن اصلاحات کی ضرورت ہوگی، مختلف صوبائی اسمبلیوں کی قسمت کا کیا فیصلہ کیا جائے گا، ان کی سربراہی کون کرے گا اور یہ کب تحلیل ہوں گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے اتحادیوں جیسا کہ کاف لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، بی اے پی وغیرہ کی مستقبل کے بندوبست میں کیا جگہ ہوگی؟ اگر ایسے نوکدار سوالات کا جلد جواب نہ تلاش کیا گیا تو تمام کاوش بیکار جانے کا اندیشہ موجود ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ قدم آگے بڑھا کر ان معاملات کا حل نکالے گی اور اس میں ہر کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ اب ہمیں اسد عمر کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ عمران خان ووٹنگ کے دن اسلام آباد کے ڈی چوک پر قبضہ کرنے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنے اور تحریک انصاف کے منحرفین کو اس میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی یوتھیا بریگیڈ کو بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
اس کے رد عمل میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے رضاکاروں کو حکم دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ لاجز میں JUI کے اراکین اسمبلی کو پولیس کے ہاتھوں ہراساں، اغوا یا گرفتار ہونے سے بچائیں۔ اگر پیپلز پارٹی کے جیالوں اور PMLN کے حامیوں کو میدان میں اترنے کے لیے اکسایا جاتا ہے تو پرتشدد جھڑپوں کی نوبت آ جائے گی۔ اسپیکر اسد کیسر اس انتظار میں ہے کہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو تاکہ وہ پارلیمنٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے یوم حساب ٹال دیں۔ عمران خان کی دھمکیاں بھی خوب ہیں۔ گزشتہ نومبر سے جب اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان تناؤ پیدا ہوا اور جب یہ بیانیہ تقویت پانے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوشش میں ہے، عمران خان نے اپنی روانگی کی حکمت عملی طے کر لی تھی۔ یہ مذمت کے 5 ستونوں پر مبنی ہے۔ ایک، حزب اختلاف کو چوروں اور لٹیروں کے گروہوں کے طور پر ہدف تنقید بنانا جاری رکھیں اور شور مچاتے رہیں کہ وہ حکومت میں کسی جگہ کے حقدار نہیں ہیں، ان کی ذاتی توہین کر کے انہیں اکسائیں۔ دوسرا، امریکہ مخالف، مغرب مخالف، بھارت مخالف جذبات کا مقبول عام بیانیہ عرضہ کریں، چاہے یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مفادات کو شدید ذکر پہنچائے، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ انہیں ہٹانے کے لیے عالمی سازش کی گئی ہے۔ تیسرا، موجودہ آرمی چیف کو برطرف کرنے اور اپنے آدمی کو مقرر کرنے کے اپنے ایٹمی آپشن سے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دیں۔ چوتھا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہدایت کریں کہ وہ اپوزیشن کی طرف سے انہیں پارلیمنٹ میں معزول کرنے کی کسی بھی کوشش میں رکاوٹ ڈالیں، قطع نظر اس کے کہ ایسا کرنا غیر قانونی ہو۔ پانچواں، آئینی طریقے سے اپنی حکومت کو ہٹانے میں جسمانی اور پرتشدد طور پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے اپنے نوجوانوں کو متحرک کریں۔ مختصر یہ کہ عمران خان کی حکمت عملی یہ ہے کہ پرتشدد طریقوں سے برطرفی کی مذمت کی جائے اور فوج کو ایک بار پھر مداخلت پسند سیاست میں گھسیٹ لیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر عمران خان حکومت نہیں ہوگی تو متبادل ملک میں سیاسی افراتفری پھیلانا ہے۔ کچھ لوگ اس جنونی سوچ کا موازنہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہتھ کنڈوں سے کر رہے ہیں۔ نوچتے دیوار خوفناک ہے۔